آیت 23 ہے، جنات و عدن، دائمی جنتیں. جنات عدن ایک مقام ہے جنت کا، اور اس جنت کی بات ہو رہی ہے یدخلونہا، کہ یہ بات پیچھے ہو رہی تھی اولو الالباب کی، اور اولو الالباب کے 8 صفات کو بیان کیے کہ جو صاحبان عقل ہیں وہ 8 صفات کے حامل ہیں. ان 8 صفات سے کے ساتھ اس زندگی گزارنے کا نتیجہ ہیئر آفٹر میں، اس زندگی کے بعد جنات و عدن ہے یدخلونہا، جس میں وہ خود بھی داخل ہوں گے، ومن صلح من آبائہم، اور ان کے آباء و اجداد میں سے جو نیک ہوں گے وہ بھی داخل ہوں گے، وازواجہم، یہ خوشخبری ہے، ہم سب کے لیے خوشخبری ہے، وازواجہم، اور ان کی بیویاں بھی داخل ہوں گی، یاتہم، اور ان کی ذریت، ان کے بچے بھی داخل ہوں گے. جن کے مائک آن ہیں وہ ذرا اپنے مائک آف کر لیجئے. والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور فرشتے ہر دروازے سے ان کے پاس آ رہے ہوں گے. ابھی تفسیر بیان کرتے ہیں. نیکسٹ آیت ہے سلام علیکم بما صبرتم. وہ جو 8 خصوصیات میں سے ایک خصوصیت صبر تھی جو ہم نے پچھلے آیتوں میں پڑھا، اور 8 خصوصیات ہے اولو الالباب کی، اپنے عقل سے کام لینے والوں کی. اس میں سے جو ڈومیننٹ ہے، جس کے ذریعے خطاب ہو رہا ہے سلام علیکم. اب یہ سلام خدا دے رہا ہے، فرشتے دے رہے ہیں، خدا اور فرشتے سب دے رہے ہیں، یا جب آپ وہاں موجود نہیں ہیں، آپ کے کسی بزرگ کی وجہ سے یا آپ کے بچے کی وجہ سے آپ کو وہاں لایا جا رہا ہے، وہ آپ سلام کر رہے ہیں. کیسے یہ کون سلام کر رہا ہے؟ یہ مطلق ہے، ہو سکتا ہے ہر طرف سے سلام ہو. سلام علیکم بما صبرتم، تم پر سلامتی ہو، یہ تمہارے صبر کا صلہ ہے. فنعم عقبی الدار، اور عاقبت کا گھر کیا ہی عمدہ گھر ہے. انتہائی پاورفل آیت ہے. اور اس آیت میں جیسے ہم نے کہا کہ زندگی 8 صفات کے ساتھ اگر گزاریں، اس 8 صفات کو اپنے لیے محفوظ کر لیں، لکھ لیں، اور اپنے کمرے میں دیوار پر لگا رکھیں، اور ان صفات کو اس رمضان میں حاصل کرنے کی کوشش کریں. ہم دوبارہ بھی جب اس صفات کے منفی آئی تو ہم دوبارہ بھی اس کا ذکر کریں گے. جب اس صفات کے حامل شخص کو جنت نصیب ہوگی، اور وہ بھی جنت عدن نصیب ہوگی، تو وہاں پر وہ نہ فقط خود جنتی ہے بلکہ اسے حق شفاعت بھی حاصل ہوگا. وہ شفاعت کر سکے گا، اپنے آباء و اجداد کی بھی شفاعت کر سکے گا، اپنے ازواج کی بھی شفاعت کر سکے گا، اور اپنے بچوں کی بھی شفاعت کر سکے گا. یا بالعکس ہو گئے، جب اسی میں سب آگے، جب ہم نے یہ بات واضح کر دی کہ اسے جنت بھی نصیب ہوگی، اور جنت نصیب ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو حق شفاعت بھی مل جائے گی. اب رہ گیا یہ صریح قرآن ہے، اور اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور اس شفاعت کو کوئی منع بھی نہیں کرتا. یہ شفاعت کے خلاف بولنے والے لوگ ہیں، ان کی بھی آپ تفسیریں اٹھا کے پڑھ لیں، وہاں یہ شفاعت کو مانتے ہیں. اگر وہ نہیں مانتے ہیں تو محمد و آل محمد کی شفاعت کو نہیں مانتے ہیں. استغفر اللہ. جب ایک عام انسان کو یہ شفاعت کا حق مل رہا ہے تو اس قرآنی کانسیپٹ کا انکار قرآن کا انکار ہے. اچھا، یہاں پہ ہو کیا رہا ہے، اور یہ کتنی خوبصورت آیت ہے اور کتنی بڑی خوشخبری ہے. ہم میں سے ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ جو ہم خود نہیں کر سکے وہ ہمارے بچے کرتے ہیں. میں ڈاکٹر نہیں بن سکا، میرا بچہ ڈاکٹر بنے گا. میں مجتہد نہیں بن سکا، میرا بچہ مجتہد بنے. میں کامیاب بزنس مین نہیں بن سکا، میرا بچے کا بزنس بہت اچھا ہو جائے. میں ہر وہ چیز جو میں خود نہیں کر سکا اور جو میرا ڈریم تھا وہ اپنے بچوں میں دیکھنا چاہتا ہوں، اور ان کو اس کو امپوز کرتا ہوں. اور وہ خود کچھ اور بننا چاہتے ہیں، میں اسے کچھ اور بنانا چاہتا ہوں. نہ وہ بنتا ہے، نہ وہ یہ بنتا ہے. اور اگر بن بھی گیا تو اس کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. میں گریڈ 22 کا آفیسر نہیں ہو سکا، میں نے اپنے بچے کو اگر بنوا بھی لیا، بنا بھی دیا، بن بھی گیا، تو مجھے کوئی وہ جو اس کی سارا پروٹوکول اور لگژریز ہے وہ مجھے نصیب نہیں ہوتی. ہو سکتا ہے کہ اس وقت تک میں زندہ ہی نہ رہوں، یا میرا بچہ مجھے اس طرح انٹرٹین نہ کرے، اس طرح میرا احترام نہ کرے. یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اپنا سب کچھ لگا دیتے ہیں، ساری زندگی، ساری محنت اس پہ لگا دیتے ہیں کہ بچے کو یہ دنیاوی مقام ملے، جس کا کوئی معلوم نہیں ہے. ملنے کے بعد بھی وہ کتنی دیر تک اس مقام پہ قائم رہتا ہے اس کا بھی کوئی ہمیں پتہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ ملنے کے اگلے دن اس کو موت آ جائے یا مجھے موت آ جائے. کسی کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا.
جو انتہائی غیر یقینی ہے اسے ہم کہتے ہیں کیونکہ یہ سامنے ہے یہ تو میں نے کرنا ہی کرنا ہے، اور جو اخروی زندگی ہے جو یقینی ہے اور ابدی ہے اور ہمیشگی ہے اس کے لیے ہم کچھ نہیں کرتے، جبکہ یہ آیت خوشخبری دے رہی ہے کہ اگر تم کسی مقام تک پہنچ گئے تو تم اپنے بچوں کو بھی جنت عدن میں لا سکتے ہو۔ تمہارے بچے اگر تم ابھی میری عمر نکل گئی، اب مجھ میں میرے لیے ممکن نہیں ہے اس طرح میں عبادتیں کر سکوں، اس طرح میں اپنی جوانی کو راہ خدا میں صرف کر سکوں، تو آپ کے بچے کی جوانی آپ کی جوانی ہے۔ وہ جوانی اگر حفت و حیا کے ساتھ ہوتی ہے، پردے کے ساتھ ہوتی ہے، نماز اور روزے اور تقوی کے ساتھ ہوتی ہے، تو آپ نے اپنی جوانی آپ کو دوبارہ مل گئی اس بچے کے ذریعے۔ بچہ اگر جنات عدن میں پہنچ گیا وہ آپ کو بھی لے کر جنات عدن میں چلا جائے گا۔ رہ گیا ہے کہ یہ اس میں ایک شرط ہے صرف، وہ شرط کیا ہے؟ وہ شرط یہ ہے کہ من صلح، نیک ہو۔ یعنی نیک ہو کیا مطلب ہے؟ اگر آپ نے پہلے بھی دیکھا ہو کہ وہ وفا عہد کرتا ہو اور ان رشتوں کا پاس کرتا ہو، یعنی رشتے ولایت کا اور اپنے صلہ رحمی اور جو رشتہ ہے آل محمد کا اس کی پاسداری کرتا ہو، تو اسے یہ حق، یہ ہم ویسے بھی شفاعت میں بھی کہتے ہیں، ہر جگہ بھی کہتے ہیں، نماز کی قبولیت کے لیے بھی کہتے ہیں کہ ولایت امیر المؤمنین شرط قبولیت ہے۔ ولایت امیر المؤمنین اگر ہے تو اسے اس درجے سے شفاعت کر کے اس درجے تک لے جایا جائے گا، وہ درجہ جتنا بھی رفیع ہی کیوں نہ ہو۔ سلام علیکم بما صبرتم، آپ کو ہر طرف سے سلام آئے گا۔ اس سے پہلے جو آیت میں تھا والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، جنت کے مختلف دروازے ہوں گے، مختلف دروازوں کے مختلف نام ہیں اور ہر دروازے کا اپنا ایک الگ مقام ہے۔ جب ہر دروازے سے داخل ہو رہے ہیں یعنی ہر مقام سے نعمتیں لے کر ان کے اوپر نعمتوں کی برسات ہو رہی ہے، ہر درجے سے نعمات ملائکہ لے کر اس جنات عدن میں آ رہے ہیں، اور یہ اپنی فیملی کے ساتھ اکیلا نہیں بیٹھا ہے، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ وہاں پر انجوائے کر رہا ہے، اور سب ایک ہی دسترخوان میں مقام عدن میں ہے۔ آپ سب کو مبارک ہو، جو اس مقام کو حاصل کرنا چاہتا ہے وہ حاصل کر سکتا ہے۔ جس کی عمر آ گئی وہ اپنے بچے کی تربیت کر کے بچوں کے لیے فکر مند ہو کر اس مقام کو حاصل کر سکتا ہے۔ والذین ینقضون عہد اللہ، یہ آپ کو ان لوگوں کی جو کہ عہد خدا کی پاسداری کرتے ہیں انہیں جنات عدن میں پہنچا کر مبارکبادی دے کر، سلام علیکم مبارکبادی ہے اللہ کی طرف سے، مبارکبادی دے کر آپ کو وہاں پہنچا دیا، اپنا مقام دکھا دیا۔ اور اب دوسروں کا حال دیکھیے، والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، خدا کا وہ لوگ جو عہد خدا کو مضبوط باندھنے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور ان رشتوں کو جن کو جوڑنے کا خدا نے حکم دیا تھا انہیں منقطع کر دیتے ہیں۔ 8 میں سے یہ پہلے 2 ہیں، ہم نے 8 جو اولو الالباب کی، مؤمنین کی، اور وہ مؤمن جو صاحبان عقل ہیں ان کی 8 صفات تھی۔ اب ان کے نیگیٹو بات ہو رہی ہے، جو عہد، پہلی صفت جو عہد پورا نہیں کرتے ہیں، دوسری صفت جو ان رشتوں کو، رشتہ ولایت کو جنہیں خدا نے قائم رکھنے کے لیے کہا ہے اس کو پاس نہیں رکھتے، اس کو منقطع کر دیتے ہیں۔ وہ تیسرا، اب تیسرا نہیں آ رہا، اب آگے آیت میں، وہاں پہ 8 آئی تھی، یہاں وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اب بجائے وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، یہ جو باقی صفات تھی ان کی جگہ پہلے 2 کی آئی ہیں، پہلے 2 پر سٹریس ہے، تاکید ہے اور بہت زیادہ اہم ہے۔ باقی 6 کی جگہ اس آیت میں کیسے آ رہا ہے؟ باقی 6 کی جگہ آ رہا ہے وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، یعنی اگر آپ یہ 2 نہیں کر رہے ہیں تو وہ باقی کوالٹیز بھی آپ میں نہیں آئیں گی، اور باقی کوالٹیز نہ آنے کا نتیجہ زمین میں فساد ہوگا۔ زمین میں فساد کے اولئک لہم اللعنہ، جو عہد کی پاسداری نہ کرے، جو اہل بیت سے رشتہ تمسک نہ رکھے، وہ مفسد فی الارض ہے۔ اولئک لہم اللعنہ، ان پر لعنت ہے۔ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کا بہت برا ٹھکانہ ہے۔ صاحبان عقل کے مقابلے میں
دنیا پرست ہیں، ان کی عقل نہیں ہے. اگر عقل ہو تو اس دنیا کی محدود منافع پر اس ابدی منافع کو قربان نہ کرتے، اس مولا حقیقی سے کیے ہوئے عہد کو نہ توڑتے، اور اس اہل بیت سے رشتہ نہ توڑتے جو کہ انما انت منذر ولکل قوم ہاد، ہدایت کا صرف واحد راستہ، واحد سرچشمہ اہل بیت ہے، ان سے رشتہ نہ توڑتے. یہ صاحبان عقل نہیں ہے، یہ دنیا پرست ہے. وہ جب اپنے اب اس آیت میں جیسے ہم نے کہا، یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ الذین یوفون بعہد اللہ کی جگہ یہ کیا آگے، الذین ینقضون عہد اللہ. مؤمن الذین یوفون بعہد اللہ، عہد خدا کا پاس رکھتے ہیں. منافق اور یہ جو جہنمی ہیں یہ والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہم، وہ الست ہو، وہ غدیر ہو. اس کے بعد وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، ان رشتوں کو قطع کرتے ہیں. جبکہ وہ کون تھے جو صاحبان عقل ہے، الذین یصلون ما امر اللہ بہ، وہ صلہ کرنے والے تھے، یہ قطع کرنے والے ہیں. اس دو کے بعد باقی 6 صفات، جیسے ہم نے کہا باقی 6 صفات کے لیے آیا کہ وہ باقی 6 صفات کی بات نہیں کر رہے، ان کے لیے فسادی کی بات آ گئی. باقی 6 صفات جیسے ہم نے کہا تھا، تیسری خوف خدا تھی، چوتھی جو ہے خوف عاقبت، اور پانچویں صبر، چھٹا اقامہ نماز، ساتواں انفاق فی سبیل اللہ، اور آٹھواں تھا کہ نیکی کے ذریعے برائی کو دور کرنا. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ جس کی چاہے روزی بڑھا دیتا ہے. یبسط الرزق ویقدر، اور جس کی چاہے کم کر دیتا ہے. وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور یہ لوگ، اب ان کی بات ہو رہی ہے جو عہد کو توڑنے والے دنیا پرست لوگوں کی بات ہو رہی ہے، یہ دنیاوی زندگی سے خوش ہیں. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، اور حیات دنیاوی جو ہے وہ حیات اخروی کے مقابلے میں ایک عارضی سامان ہے، متاع ہے، عارضی سامان زیست ہے. اچھا، یہاں پر ایک انتہائی اہم بات کو بیان کرنے جا رہے ہیں، اور یہ اہم بات اگر ہم سمجھ لیں ہماری زندگی کے لیے بہت مفید ہے اور بہت زیادہ اہم ہے، ہمارے لیے بھی اہم ہے. مشرکین کا یہ سمجھنا تھا کہ اللہ جسے چاہتا ہے اور جس پر اللہ کا کرم ہوتا ہے اسے اللہ مالدار بنا دیتا ہے، اور اس لیے وہ کہتے تھے کہ خدا نے کسی مالدار سردار کو کیوں رسالت نہیں دی، قرآن اس پر کیوں نہیں اتارا، اس لیے کہ عزت جو ہے رزق کی فراوانی سے ہے. جواب میں یہ جواب آ رہا ہے اللہ کی طرف سے کہ یہ رزق جو ہے کسی کو فراوان دینا یا کسی کو کم دینا یہ مشیت الہی ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ کسی فضیلت کا معیار نہیں ہے. اور اگر نہ فقط فضیلت کا معیار نہیں ہے، باقی قرآن کی آیتیں پڑھے تو وہاں یہ آتا ہے کہ اگر یہ بیچارے مسلمان کافر نہ ہو جاتے، ان کے دل نہ بہک جاتے، تو میں کافروں کے گھروں کی چھتوں کو سونے اور چاندی سے، کافروں کے گھروں کی سیڑھیوں کو سونے چاندی سے، ان کے تخت کو، ان کے بیڈز کو، ان کے صوفوں کو میں سونے چاندی سے بنا دیتا، اتنا ان کو دے دیتا، کیونکہ کچھ بھی نہیں ہے. آگے بھی آ رہا ہے، یہ کچھ نہیں ہے، یہ لالی پاپ بھی نہیں ہے. وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کتنے بیچارے ہیں، کتنے مسکین ہیں، کتنے سادہ ہیں، کتنے احمق ہیں کہ اس پر خوش ہیں. فرحوا بالحیات الدنیا، دنیاوی جو مادی قدروں پر خوش ہیں، سونے چاندی پر خوش ہیں، مقصد حیات گم کر کے خوش ہیں، خدا کو ہاتھ سے دے کر خوش ہیں. امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے خدا کو نہ پایا اس نے کیا پایا، اور جس نے خدا کو پا لیا اس نے کیا کھویا. تو یہاں یہ مادی دنیا والوں کی بات ہو رہی ہے، اور یہاں یہ ہے کہ اللہ مشیت الہی کے تحت ہی علل و اسباب ہے. جن کو مال مل رہا ہے وہ کیوں مل رہا ہے، وہ کسی کو مہلت کے طور پہ مل رہا ہے، کسی کو عذاب دینے کے لیے مل رہا ہے، اور بہت سی اس کی حکمتیں ہیں، یہ بیچارے سمجھ نہیں سکتے ہیں. یہ اگر آپ کو اپنے اطراف میں ایسے لوگ نظر آئیں جو بہت زیادہ مال کے پیچھے جا رہے ہوں اور اسی کو سٹیٹس سمبل مانتے ہوں اور اسی پر فخر کرتے ہوں، اسی پر غرور کرتے ہوں، تو انہیں آپ اپنے دل میں ضرور نہیں ہے وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ بیچارہ کتنا مسکین ہے، کتنا سادہ ہے، کتنا احمق ہے، کتنا نافہم ہے کہ اسی حیات دنیاوی پر خوش ہے. جبکہ مَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، آخرت کی زندگی کے مقابلے میں
ابدی ایٹرنل ہمیشہ 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 کی زندگی کے بدلے میں جنات عدن کو چھوڑ کر یہاں کیا ملا ہے اسے جس پر یہ خوش ہے، اور نہ فقط خوش ہے اس پر غرور بھی کر رہا ہے. ہمیں اس ایسے اشخاص پر ترس آنا چاہیے، ان کی ہدایت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. وہ آیت 27 انشاءاللہ، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ قل ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب. اللہ اکبر. یہ اس آیت میں وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر کہتے ہیں، لولا انزل علیہ آیۃ، کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی آیت، کوئی معجزہ کیوں نازل نہیں ہوا. اب دوبارہ ان کی عقل کو دیکھیے. کائنات کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ان کے سامنے تلاوت کیا جاتا ہے تو اپنی کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں کہ اگر یہ ہم نے سن لیا تو ہم مسلمان ہو جائیں گے. یہ معجزہ ہے، اثر کرتا ہے. اور جو اتنے بڑے بڑے معجزات ان کے سامنے ہیں تو رسالت مآب کو ساحر کہہ رہے ہیں. اور قرآن کے علاوہ ایک ایسا شاگرد علی مرتضیٰ کی شکل میں پیش کیا ہے جو کہ عظیم ترین معجزہ ہے نبی کا. اور یہ کافر کیا کہتے ہیں کہ خدا نے معجزہ کیوں نہیں دیا. اور معجزہ کیا نہیں دیا کہ فرشتے ان کو ساتھ کیوں نہیں بٹھا دیے، یہ اس کو کوہ صفا کو وہ کیوں نہیں کر دیا، سونے کا کیوں نہیں بنا دیا، وغیرہ وغیرہ. جواب نہیں دیا اس مشرکین کے اس غیر معقول مطالبے کا. یہاں جواب نہیں دیا، باقی آیتوں میں آیا ہوا ہے. یہاں ان کو لائق جواب بھی نہیں سمجھا، بلکہ ان کے اعتراضات پر اس اعتراض کا جواب دینے کے بجائے ان کے اعتراض کا نتیجہ بتا دیا گیا کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. دیکھیے باقی آیات میں جو جواب دیا گیا ہے، یہاں جواب نہیں ہے. یہ سورہ یونس میں وَمَا تُغْنِ الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عن قوم لا یؤمنون، کہ یہ ایسے ہیں کہ انہیں نہ تنبیہ، نہ وارن کرنا، انذار، اور نہ آیات معجزات انہیں کچھ بھی فائدہ نہیں دے گی. یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون ولو جاءتہم کل آیا. دنیا کی تمام معجزات بھی ان کے سامنے کیوں نہیں رکھ دیے جائیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. جب یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں تو یہ معجزات کی کمی کی وجہ سے ایمان نہیں لا رہے ہیں، بلکہ اپنی پستی کی وجہ سے ایمان نہیں لا رہے ہیں. یہ اتنے پست ہو گئے ہیں کہ معجزہ کو اور حق کو سمجھنے، سننے، دیکھنے کے باوجود اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتے ہیں کہ وہ اسلام لا سکیں. قل ان اللہ یضل من یشاء. اب ان کے جواب یہ ہے، اس آیت میں جو جواب آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ خدا سے بجائے اس کے کہ آپ وہ طلب کرتے، ہدایت طلب کرتے، آپ معجزہ طلب کر رہے ہیں، جبکہ آپ کو تمام تر معجزات اور ہدایت مل چکی ہے. اس کے باوجود آپ عنادن، آپ جو معجزہ طلب کر رہے ہیں وہ عنادن ہے، بہانہ جوئی کے لیے ہے. تو خدا کسی کو اس قسم کے معجزات نہیں دکھاتا. خدا کسی کو جبرن مسلمان نہیں کرتا، جبرن ایمان اس کے قلب میں داخل نہیں کرتا. یہ آپ کا اختیار ہے، کرنا ہے اختیار کرو، نہیں کرنا ہے تو تمہارا جو حال ہے وہ کیا ہے. ان اللہ یضل من یشاء. اللہ نے تمہارے گمراہی کا اور تمہارے جہنم میں جانے کا فیصلہ کر لیا ہے. آیت 28 الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جب دلوں کو اطمینان چاہیے ہو اس آیت کی تلاوت کر لیں. اور یہ آیت وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ کی تفصیل ہے کہ جو بھی اس کی طرف رجوع کرتا ہے، جو بھی خدا کی طرف رجوع کرتا ہے، جو بھی خدا کی طرف رجوع کرتا ہے، جو بھی خدا سے محبت کرتا ہے، جو بھی خدا سے لو لگاتا ہے، جو بھی خدا کی طرف پلٹ کر آتا ہے، جو بھی خدا کا ہو جاتا ہے، اس کا قلب مطمئن ہو جاتا ہے. ان الذین آمنوا، ایمان لے کے آئے، وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ. ذکر بمعنی یہ حب ہے کہ محبت خدا سے ان کے دل مطمئن ہو جاتے ہیں، اور اس اطمینان کے بعد پھر یہ معجزہ 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 نہیں کرتے رہتے.
کیونکہ ذکر خدا، محبت خدا سے ان کے دل میں یقین آ جاتا ہے، ان کے دل میں اطمینان آ جاتا ہے، ان کے دل میں قرار اور سکون آ جاتا ہے۔ اور وہ جو کافر ہے، جس کا ظاہری انسان اور ہے، اس کا باطنی انسان اور ہے، اس کا باطن اور ظاہر میں جنگ رہتی ہے، اس کی ضمیر میں، اس کی فطرت میں، اس کے قلب میں، اس کے وجدان میں، اس کی جبلت میں، اور اس میں جنگ رہتی ہے۔ اس کی فطرت، اس کی جبلت، اس کی قلب و ضمیر توحید پر ہوتا ہے، وہ اس توحید کا انکار کر رہا ہوتا ہے، اس سے سکون چھن جاتا ہے، اس کے لیے سکون ممکن نہیں ہے جو توحید پر نہ ہو۔ یہ اس مچھلی کی طرح ہے جس کو آپ نے پانی سے نکال دیا ہو۔ اچھا، اب اگر اس کی تفسیر میں ایک دو روایت، اور یہ دونوں روایت میں اہل سنت مصادر سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، حوالے در منصور کے تفسیر الکوثر میں موجود ہیں، وہاں بھی پڑھ لیجئے۔ آج کل گوگل کریں، بہت آسان ہے حدیثوں کے لیے۔ نور الاحادیث کی ویب سائٹ ہے، اس پہ آپ یہ احادیث لکھیں، آپ کو ساری احادیث اس کے ساتھ کی مل جاتی ہیں۔ میں نے خود بھی اس پہ کافی کام بھی کیا ہے، حب اللہ پہ، اس کے احادیث میرے پاس جمع بھی ہیں، سینکڑوں احادیث ہیں۔ آپ یہ اس میں سے کوئی بھی جو ہے کلمہ ڈالیں، اس کے بعد آپ پڑھنا شروع کریں۔ یہاں اس حوالے سے صرف آ جائیے کہ یہاں پر در منصور نے کہا ہے کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذالک من احب اللہ، ذالک کون؟ جن کے دل مطمئن ہوتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یہ کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جو احب اللہ، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، حب اللہ۔ اگر اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں آ گئی تو ہمارا دل اطمینان سے بھر جائے گا، ہمارے زندگیوں میں سکون آ جائے گا۔ یہ جو سکون نہیں مل رہا ہے، اس کا واحد حل حب اللہ ہے، اللہ کی محبت ہے۔ یہ کون ہے جو مطمئن ہے؟ ذکر اللہ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی حب اللہ ورسولہ، اللہ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت۔ وَأَحَبَّ أَهْلَ بَيْتِي صَادِقًا غَيْرَ كَاذِبٍ، جو اللہ سے محبت کرتا ہو، جو رسول خدا سے محبت کرتا ہو، جو اہل بیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کرتا ہو اور اپنی محبت کے دعوے میں جھوٹا نہ ہو، غیر کاذب۔ اس میں مجھے آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے، باتیں بہت زیادہ ہیں، تشریح بھی بہت زیادہ ہے۔ اگر ہم محبت کا دم بھرتے ہیں اور ہمارے دلوں میں سکون نہیں ہے تو ہم سچی محبت نہیں رکھتے ہیں۔ جو میرے اہل بیت سے سچی محبت رکھے، وَأَحَبَّ الْمُؤْمِنِينَ شَاهِدًا، اور جو مومنین اس کے ساتھ ہیں ان سے بھی محبت اہل بیت میں مومنین سے محبت کرے۔ الا بذکر اللہ یتحابون، یہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ذکر خدا میں، یعنی محبت خدا میں یہ اپنے مومن آپس میں بھائی سے اور دوسروں سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نیکسٹ آیت، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال انجام دیے، طوبی لہم وحسن مآب، ان کے لیے نیک نصیبی ہے اور طوبہ ہے اور ان کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے۔ طوبہ معلوم ہے ہم سب کو، لیکن لغتاً یہ اطیب کی تانیث ہے۔ العیش الطیب یعنی خوشگوار زندگی، اس کو جب مؤنث بنایا جائے گا پھر وہ طوبہ ہو جائے گا۔ اچھا، یہاں پر آ رہا ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو لوگ ذکر خدا، محبت خدا سے دل کو مطمئن کیے ہوئے ہیں، وہ مطمئن دل جب اس کا ظاہر اور باطن دونوں ایک ہو جاتا ہے، اس کا بدن اور اس کی روح دونوں ایک ہو جاتی ہے اور ایک ہی مقصد کے ساتھ، ایک ہی مقصد کی طرف دونوں مل کے چلتی ہے۔ یہ نہیں کہ اس کا بدن کہیں جا رہا ہو، اس کی روح کہیں جا رہی ہو، اس کا ظاہر کہیں جا رہا ہو، اس کا باطن کہیں جا رہا ہو، اس کی روح سے کہیں لے کے جا رہی ہو، اس کی ضمیر کہیں لے کے جا رہی ہو، اس کے ہاتھ پاؤں اعضاء اس کو کہیں اور لے کے جا رہے ہیں، اور اسی کشمکش میں وہ سکون کو کھو دے اور ایک معیشت زنکا، ایک مشکل زندگی میں گرفتار ہو جائے۔ آج کل جس کو ڈپریشن نام دیتے ہیں، سٹریس نام دیتے ہیں، ہزاروں بیماریوں کا نام دیتے ہیں، وہ ہے یہ اصل میں، اس کے علاوہ نہیں ہے۔
کچھ ان بیماریوں کے علاوہ جو کہ فزیکل ہیں، کہ اگر ایک مومن ہے سب کچھ ہے اس کے باوجود وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، اس کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن اکثر جو یہ امراض ہیں جس کو یہ نام دیے جاتے ہیں وہ اسی عدم اطمینان کی وجہ سے۔ اگر آپ کو اطمینان مل گیا، آپ نے عمل صالح بھی انجام دے دیا، آمنوا وعملوا الصالحات، اس کے بعد آپ کو کیا مل رہا ہے؟ آپ کو توبہ مل رہا ہے، آپ کو بہترین ٹھکانہ مل رہا ہے، آپ حسن و مآب والوں میں سے ہو گئے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس سے منہ موڑ لیں تو پھر آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ من اعرض عن ذکری، اسی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ دوسری جانب کون سے ہیں؟ وہ جو من اعرض عن ذکری، ذکر خدا سے منہ موڑ لیں، فإن له معیشة ضنکا، ان کے لیے ایک تنگ زندگی ہے، ان کے لیے ایک ٹینشن والی زندگی ہے۔ اسے معلوم ہوا کہ دنیا اور آخرت دونوں کی سعادت اس میں ہے کہ انسان خدا کی محبت میں زندگی بسر کرے، اس کی دنیاوی زندگی بھی بہترین ہو جائے گی، اس کی اخروی زندگی بھی بہترین ہو جائے گی۔ اس کے لیے اب توبہ ہے۔ توبہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شجر توبہ اصلها فی داری وفرعها علی اہل الجنہ، شجر توبہ جو ہے وہ میرے گھر میں ہے، میرے گھر سے یہ شجرہ نکلتا ہے اور باقی گھروں میں پہنچتا ہے، جنت کے ہر گھر میں، جنت کا گھر جنت ہوگا اسی شجر توبہ کی شاخ کی وجہ سے۔ اور اس کے بعد پھر دوبارہ ممبر پر کچھ عرصے کے بعد آئے اور فرمایا، شجرۃ فی الجنہ اصلها فی دار علی وفرعها فی اہل الجنہ، کہ یہ شجر توبہ اصل میں علی کے گھر میں ہے اور اس کی شاخیں جو ہیں باقی مومنین کے گھر میں آئیں گی۔ ایک صحابی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ یہ کیا ہوا؟ آپ بھول گئے، شاید آپ نے پہلے کہا تھا کہ میرے گھر میں شجر توبہ ہے، آج کہہ رہے ہیں کہ علی کے گھر میں شجر توبہ ہے، تو یہ کیا ہے؟ فقال ان داری ودار علی ابن ابی طالب واحدہ، جنت میں میرا اور علی کا گھر ایک ہی ہوگا، میں اور علی ایک ہیں۔ اللہ اکبر! خدا کرے کہ خدا ہمیں جنت میں، جنت عدن میں جگہ عنایت فرمائے، اور ہم شجرہ توبہ سے، شجرہ توبہ کے سائے میں اپنی زندگی بسر کریں اور ان پتوں کی خوشبو سونگھتے رہیں جو دار علی ابن ابی طالب سے ہمارے گھروں میں آ رہی ہے، ہمارے جنت میں آ رہی ہے۔ ہماری جنت اسی توبہ سے ہی جنت ہوگی، اسی توبہ سے ہی، اور خوشبو محمد و علی سے ہی، خوشبو فاطمہ و حسن و حسین سے ہی ہمارے جنتی گھر، یہاں اس دنیا میں بھی ہمارے گھر جنتی ہیں اور آخرت میں بھی جنت میں حسن مآب ہوگا۔ آیت 30، کذالک ارسلناک فی امت قد خلت من قبلها۔ اگر کہیں محسوس ہو رہا ہو کہ ہم کم وضاحت کر رہے ہیں تو ہمیں آپ کی فیڈ بیک کی ضرورت ہے، آپ ابھی بھی ہمیں کہہ سکتے ہیں، اس کے دوران بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور کل ہمیں یہ کہا گیا ہے، اس کی وجہ سے میں آج کوشش تو کر رہا ہوں کہ کچھ اپنے حساب سے بہتر بیان کر پاؤں۔ تو بہرحال آپ کی فیڈ بیک کا وہ رہے گا کہ زیادہ توضیح چاہیے ہو تو ہم حاضر ہیں۔ بہرحال ہماری کوشش ہے کہ ہم یہ 3 سورے جو ہیں کر سکیں، سورہ رعد اور سورہ ابراہیم اور سورہ حجر، اس لیے ہم تھوڑا سا کوشش میں، نہیں بھی ہوا تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم سارا سال انشاءاللہ اس تفسیر کو جاری رکھتے ہیں۔ کذالک ارسلناک فی امت، اے رسول اسی طرح ہم نے آپ کو ایسی قوم میں بھیجا، قد خلت من قبلها، کہ اس سے پہلے بھی بہت سی قومیں گزر چکی ہیں۔ امم لتتلو، قد خلت من قبلها امم، اس سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی ہیں، لتتلو علیہم، تاکہ ان کے اوپر آپ تلاوت کریں، الذی اوحینا الیک، جس چیز کو ہم نے آپ کے اوپر وحی کی ہے، یعنی قرآن کی آپ ان پر تلاوت کریں۔ ہم یکفرون بالرحمن، آپ تلاوت کرتے ہیں جبکہ یہ لوگ خدائے رحمان کو نہیں مانتے، کفر کر رہے ہیں۔ قل هو ربی، رحمان کے بارے میں آپ کہہ دیں کہ وہ میرا رب ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، علیہ توکلت و الیہ متاب، میں توکل بھی اسی اللہ پہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف میرا
رجوع ہے۔ اس آیت میں یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کرنا کوئی انوکھا یا کوئی غیر معمولی چیز نہیں تھی، پہلے رسول نہیں ہے، پہلے بھی مختلف امتوں پر، قوموں پر رسول آئے ہیں، اور وہ آ کر آیات الہی کی ہی تلاوت کیا کرتے تھے، وحی کا پیغام پہنچاتے تھے، اور آپ نے بھی وحی کا پیغام پہنچایا، اگرچہ یہ خدائے رحمان کو نہیں مانتے ہیں۔ اور خدائے رحمان اس لیے کہا ہے اس لیے کہ یہ رحمان کی جو رحمت ہے وہ ٹیمپرری ہوتی ہے، وہ کسی بھی وقت منقطع ہو سکتی ہے۔ ان کو یہ رحمت حاصل ہے، انہیں یہ نعمت وجود ملا ہے، انہیں رزق بھی مل رہا ہے، انہیں باقی تمام برکتیں بھی مل رہی ہیں، انہیں ہدایت بھی مل رہی ہے، ہدایت کا موقع بھی مل رہا ہے۔ اگر یہ کفر اختیار کریں گے تو کس کا انکار کریں گے؟ رحمان کا انکار کریں گے۔ رحمان کا انکار اگر کریں گے تو پھر ان کے اوپر جو رحمتیں ہیں وہ منقطع ہو جائیں گی۔ وہ رحمت رحیمیہ ہے جو منقطع نہیں ہو سکتی، جو ابدی ہے، ہمیشگی ہے، اور اس دنیا کے بعد بھی قائم رہیں گی۔ یہ خدائے رحمان کا انکار کرتے ہیں۔ ان سے کہہ دیجئے ہوا رب، رحمان میرا رب ہے، اللہ میرا رب ہے، توحید ربوبیت۔ اب جب رب ہے تو میں اس کی عبادت کرتا ہوں، لا الہ الا ہو، یعنی اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبادت صرف رب کی ہو سکتی ہے، توحید عبادی، واضح انشاءاللہ کہ اللہ میرا رب ہے، عبادت صرف رب کی ہو سکتی ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کیوں؟ فَهُوَ رَبِّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، اس کے علاوہ کوئی بھی لائق عبادت نہیں ہے۔ اور پھر علیہ توکل، تو توکل بھی صرف رب پر ہوتا ہے، جس کے ہاتھ میں تدبیر امور ہے اسی پر توکل ہوتا ہے، جس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے اس پہ تو توکل نہیں ہو سکتا۔ وَإِلَيْهِ مَتَابٌ، اور میں نے رجوع بھی، میرا رجوع بھی کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف ہے۔ بس کیونکہ وہ رب ہے اس لیے عبادت و توکل اور رجوع بھی صرف اور صرف رب کی طرف ہوتا ہے۔ آیت 31 انشاءاللہ، وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ۔ اچھا، یہاں پر ہو کیا رہا ہے؟ یہاں مشرکین آیات مانگ رہے ہیں، معجزات مانگ رہے ہیں۔ جواب میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ یہ معجزات ان کو دے بھی دیے جائیں، یہ جو معجزات پہلے دیے گئے ہیں ابھی تک کے لیے ابدی معجزات، ان آیات کے بیان ہونے کے بعد آفاق و انفس میں موجود آیات اور معجزات کو بیان کرنے کے بعد، اور یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ پھر بھی معجزے مانگ رہے ہیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اب دوبارہ اس کی بات کو ایڈریس کیا جا رہا ہے، آیات مانگ رہے ہیں، معجزات مانگ رہے ہیں۔ جواب میں ارشاد ایسا فرمایا جا رہا ہے کہ یہ معجزات جبال دے بھی دیے جائیں، پہاڑ چل دیتے ہیں، دیے گئے ہیں ابھی تک کے لیے ابدی معجزات، زمین پھٹ جاتی ہے، آیات کے بیان ہونے کے بعد موتا یا مردے کلام کرنا شروع کر دیتے ہیں رکھنے کے بعد، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ یہ للہ الامر جمیعا، دوبارہ جواب نہیں دیا والے نہیں ہیں، اس قابل دوبارہ اس کی بات کو جواب معجزات، یہ ہم کوئی قرآن ایسا فرمایا جا رہا ہے کہ یہ معجزات پہاڑ چلا دے، زمین کو پہاڑ چل دیتے ہیں، یہاں تک کہ زمین پھٹ جاتی ہے، اور بیان کو دے دیا جائے تو یہ لوگ کلام والے نہیں ہیں رکھنے کے بعد، اور اس کے جواب نہیں دیا گیا، بل للہ الامر جمیعا، سارے کے سارے امور اللہ کے ہاتھ میں ہیں، یعنی اللہ کے ہاتھ میں کرنے کو سب کچھ کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ لوگ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ افلم ییأس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، کیا اہل ایمان اس بات کو نہیں جانتے؟ اہل ایمان پر یہ بات واضح نہیں ہے کہ اگر اللہ چاہے تو تمام انسانوں کو ہدایت دے سکتا ہے۔ ولا یزال الذین کفروا، اور ان کافروں پر ولا یزال الذین کفروا تصیبہم بما صنعوا قارعہ، ان کافروں پر اپنی کردار کی وجہ سے، بما صنعوا کردار کی وجہ سے، جو کچھ انہوں نے کیا ہے، قارعہ آفت آتی ہے۔ ولا یزال الذین کفروا، اور جو ابھی تک کا کفر اختیار کیے ہوئے ہیں، تصیبہم ان پر آ جائے گی، بما صنعوا ان کے اپنے کیے کی وجہ سے، قارعہ آفت، او تحل قریبا من دارہم، یا ان کے گھروں کے قریب مصیبت آئے گی، حتی یأتی وعد اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آن پہنچے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، خدا اپنے
وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے۔ اچھا جی، جیسے ہم نے پہلے بھی کہا کہ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ، سورہ یونس نے کہا کہ تمام تر معجزات بھی آ جائیں، یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اب جب یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں تو پھر ان کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، ان کی بہانہ جوئیوں کو ختم کرنے کے لیے اگر پہاڑ کو چلا بھی دیا جائے، اگر مردوں کو زندہ کر بھی دیا جائے، اگر زمین کو پھاڑ بھی دیا جائے، پھر بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ بل للہ الامر جمیعا، اللہ کے پاس ہی تمام چیزیں ہیں۔ اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہے گمراہی میں دھکیل دیتا ہے، کسے چاہتا ہے ہدایت دینا، کسے چاہتا ہے گمراہی میں دھکیلنا، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ اور جو معجزات اور حجت کے تمام ہونے کے باوجود حق کو قبول نہ کریں، وہ پھر خود بخود گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اسے پھر قرآن کہتا ہے کہ کیونکہ حجت تمام ہو گئی تھی، ان کو ہم نے گمراہی کی طرف دھکیل دیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا افلم یئس الذین آمنوا، کیا اہل ایمان پر یہ بات واضح نہیں ہو چکی ہے کہ ہم ان کو مجبور کر کے ایمان نہیں دینا چاہتے؟ اگر ہم مجبور کر کے ایمان دینا چاہیں تو ہم سب کے سب کو مومن کر سکتے ہیں، لیکن اس ایمان کا فائدہ نہیں ہے جو کہ جبرن ہو، قہرن ہو۔ اسلام میں جبر نہیں، لا اکراہ فی الدین، اس لیے طاقت کے ذریعے مسلط نہیں کیا جاتا۔ انہیں آزادی دی گئی ہے، انہیں شعور دیا گیا ہے، انہیں ہدایت دی گئی ہے، اور ان کو اختیار دیا گیا ہے۔ ہدایت اور ضلالت دونوں دکھا دی گئی ہے، اور جنات عدن بھی دکھا دیا ہے، جہنم بھی دکھا دیا ہے، اور ان کو اختیار دے دیا ہے، خود انتخاب کرو۔ اس دن کے لوگوں کو بھی اور ہمیں بھی اختیار دیا ہوا ہے، ہمارے سامنے بھی یہ چیزیں موجود ہیں۔ جو ہمیں فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں، ان کے اگر کوئسچن ہیں تو وہ زوم پہ آ سکتے ہیں، اور علی عارف اگر فیس بک پہ آپ ان باکس میں زوم کا لنک بھیج دیں تاکہ جو لوگ زوم پہ آ کے سوال کرنا چاہتے ہوں، ہم ابھی بس 2-3 منٹ میں کوئسچن پہ آ رہے ہیں۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تیسرے جملے میں فرما رہے ہیں کہ ان پہ عذاب نازل ہونے والا ہے، اور عذاب نازل ہونے میں یہ ہے کہ یا ان پہ سیدھا عذاب نازل ہو جائے گا یا ان کے گھر کے نزدیک فتح مکہ ہونے والی ہے، ان کے گھر کے نزدیک خیبر ہونے والی ہے، ان کے گھر کے نزدیک احد میں فتح ہونے والی ہے، ان کے گھر کے نزدیک ہے۔ لیکن ان کا اپنا حال کیا ہے؟ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یہ خود ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، یہاں پر خوشخبری دی جا رہی ہے۔ ایک خوشخبری یہ ہے کہ جو دشمن خدا ہے اس پر عذاب نازل ہوگا، دوسرا یہ ہے کہ جو خدا کے ساتھ ہیں انہیں فتح نصیب ہوگی۔ فتح انہی کی ہے جو خدا کے ساتھ ہیں۔ اب آپ فتح اور شکست کے معیارات کو اگر اسی دنیا میں بھی دیکھ لیں تو دنیا میں بھی ہمیشہ حق کی فتح ہے، اور اگر آپ اپنا ویژن براڈر کر لیں اور بڑا کر لیں اور کائنات کو وسیع پراسپیکٹو میں دیکھ لیں اور کائنات کو مادے میں محسوس نہ کریں، ہیئر آفٹر کو بھی ساتھ شامل کریں، ابدی زندگی اور جنت اور ان نعمتوں کو شامل کریں، تو کامیابی صرف اور صرف کس کی ہے؟ مومنین کی ہے۔ لقد ٹائم ہو گیا میرے خیال میں، ہم یا یہ کر لیں، ایک آیت کر لیں گے تو ہم 10 آیتیں مکمل ہو جائیں گی، اور اس کے بعد ہم آپ کے کوشچن لیتے ہیں۔ وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا ہے۔ آپ بھی اگر دیندار ہیں اور آپ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو آپ کا صرف مذاق نہیں اڑایا ہے، آپ کے رسول کا بھی مذاق اڑایا ہے، رحمت للعالمین کا مذاق اڑایا ہے۔ ان لوگوں کی کیا حیثیت ہے؟ ان کے کیوں اس میں آتے ہیں کہ جن کو یہ شناخت بھی نہیں ہوئی ہے رحمت للعالمین، مرد اول عالم امکان، ان کا اگر مذاق اڑایا ہو، جو معجزات لے کے آیا، جو رحمتیں لے کے آیا، جو برکتیں لے کے آیا، جو تعلیم لے کے آیا، جو قرآن لے کے آیا، جو تزکیہ لے کے آیا، اس کا انہوں نے مذاق اڑایا۔ استغفر اللہ۔ لقد استہزئ برسل من قبلک، اے رسول، اے خاتم الانبیاء، آپ دل چھوٹا نہ کریں، آپ سے پہلے بھی تمام انبیاء کا ان لوگوں نے مذاق اڑایا۔ فاملیت للذین کفروا، تم نے تو مذاق اڑایا، میں نے تمہیں مہلت دے دی ہے، پھر ہم نے میں نے کافروں کو ڈیل دی ہے۔ ثم اتخذتہم، اس کے بعد پھر ان کو میں نے اپنی گرفت میں لے لیا۔ فَكَيْفَ كَانَ عقاب، پھر میرا عقاب کتنا سخت تھا۔
اور یہ مذاق کیا کرتے تھے، یہ کہتے تھے فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، کہ اسی آیت میں ہم شروع میں پڑھ چکے ہیں، یہ عذاب کو، منکرات کو لینے میں ان کو کتنی جلدی ہوتی ہے، ہمیشہ یہ کیوں کہتے رہتے ہیں ہم پہ عذاب کیوں نہیں آتا، ہم پہ عذاب کیوں نہیں آتا. رسول کبھی مذاق اڑاتے تھے کہ اچھا اگر تم برحق ہو تو ہم پر عذاب نازل کر کے دکھاؤ، اور عذاب نازل ہوئے. یہ تو رحمت للعالمین تھے جس کی وجہ سے عذاب ان پر اس وقت نازل نہیں ہوا، یہ خدا کی رحمت تھی جس کی وجہ سے ان کو مہلت دی ہے، اور اس مہلت میں ان کا عذاب تھا ہے اور انہیں سمجھ میں نہیں آتا. آج بھی آپ کے اطراف میں جو لوگ نہیں مان رہے ہیں ان کو اگر مہلت دی گئی ہے اور وہ دنیاوی طور پہ اچھے ہیں اور ظاہراً خوش نظر آ رہے ہیں، تو آپ کو یہ آیات بتا چکی ہیں کہ یہ بیچارے ہیں کہ اس پر خوش ہیں، دنیا پر خوش ہیں، چند دنوں کے لیے یہ خوش ہیں. ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں سوال کے لیے. السلام علیکم آغا صاحب، میں نے جو ہے وہ آیت نمبر 18 کے بارے میں پوچھنا ہے کہ آیت نمبر 18 میں جو ہے وہ جو جھاگ کے بارے میں ذکر ہوا ہے کہ جھاگ خود بخود ختم ہو جائے گا اور اسے باطل سے تشبیہ دی ہے، اور جو اچھی چیز ہوگی وہ جو ہے وہ قائم رہے گی. تو اس آیت کو حکومت مہدی سے ریلیٹڈ کریں گے تو کس طرح کریں گے، کیونکہ اس کو اس حوالے سے بھی کہا گیا ہے. جی جی بالکل اسی طرح یہ تمام حقائق کے بارے میں ہے نا، اس میں سے جو ہم سے مربوط حقیقت ہے وہ امام مہدی علیہ اجل اللہ فرجہ الشریف کی حقیقت ہے. یہاں پر آپ کو صرف کذالک یضرب اللہ الامثال، خدا اس طرح مثال دیتا ہے، یہ مثال ہے. اس مثال میں یہ ہے کہ جو چیزیں ظاہر میں نظر آ رہی ہوتی ہیں اور وہ بہت اچھل کود کرتی ہیں، اور جو ظاہر بین ہو، آپ فرض کر لیجئے کہ کسی کی زندگی صرف اتنی ہو کہ اس نے سیلاب کو آتے ہوئے دیکھا ہو اور اس سیلاب کے اوپر جو ظاہر ہے اس کو دیکھا ہو، اس کے بعد کی کہانی اس نے نہ دیکھی ہو، تو اس کو تو پانی نظر آیا ہی نہیں ہے، اس کو حقیقتیں تو نظر آئی ہی نہیں ہے، اسے صرف ظاہری جاگ اور گند نظر آیا ہے، ان کی اچھل کود نظر آئی ہے، اور اس اچھل کود کو اس نے سب کچھ سمجھ لیا ہے. یہ ہماری زندگیوں میں بھی اسی طرح ہے کہ ہم لوگ جو سیاسی عمل میں یا باقی اقتصادی عمل میں فلان میں مشغول ہیں اور کچھ تھوڑا بہت کما لیتے ہیں اور کچھ بنا لیتے ہیں، کوئی اقتدار حاصل کر لیا، کوئی بنگلہ بنا لیا، کوئی بڑی گاڑی لے لی، فلان، یہ سب جھاگ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس نے بہت جلدی ختم ہو جانا ہے، یا یہ ختم ہو جائے گا یا ہم ختم ہو جائیں گے، ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اصل کیا ہے؟ اصل وہ حکومت امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف ہے، اصل وہ پانی ہے، اصل وہ دھات ہے، وہ سونا ہے، یہ اوپر کی جھاگ ہے، اس کو ختم ہو جانا ہے. اور یہ جیسے ہم نے کہا کہ یہ مثال ہے، کذالک یضرب اللہ الامثال ہے، کہ اس مثال سے ہم امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی حکومت جو کہ حقیقی وہ ہے، معنویت رکھتی ہے، یا اپنی زندگی کی اور چھوٹی چھوٹی باقی حقیقتوں کو بھی اس میں جانچ سکتے ہیں. اور ہم اپنے نگاہوں کو ذرا زمان سے بلند کر کے جو قرآنی نگاہ ہے اس سے اگر حیات بشری کو دیکھیں تو ہم حقائق کو زیادہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. لیکن آغا صاحب اس وقت تو جو یہ میڈیا کا جو دور ہے، اس میں تو مٹیریلزم اور ان سب چیزوں کو بہت زیادہ فوقیت دی جا رہی ہے. بہت کم لوگ اس بات کا احساس کر پا رہے ہیں کہ یہ سب کی کوئی حقیقت نہیں ہے. جی اسی طرح ہے، اسی طرح ہے. یہ آیت بھی یہی کہہ رہی ہے کہ جو ظاہر بین ہیں وہ حقیقت کو دیکھ ہی نہیں رہے، ان کی ساری چیزیں اسی جھاگ پر ہیں، اور یہ جھاگ نے تو بیٹھ جانا ہے، اس میں تو کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے. بات یہی ہو رہی ہے کہ لوگ جو ہیں، اور اکثر لوگ ناشکرے ہیں، اکثر لوگ وہ کرتے ہیں، اکثریت کی تو کوئی بات ہے ہی نہیں کہ اکثر کیونکہ اس طرح کر رہے ہیں اس لیے حقیقت یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے سر. چلے الحمدللہ آج سوال کم ہے. اس میں جو مومن کی نشانیاں بتائی ہیں ان کو ایک دفعہ پھر آپ ذرا سا ہائی لائٹ کر دیں. اس صورت میں ابھی جو آیات ہم نے پڑھی، اس میں 8 آیتیں، 8 نشانیاں ہم نے پڑھی، شاید ان کو ایک دفعہ ہائی لائٹ. والذین یصلون الذین یوفون بعہد اللہ، پہلا یہ ہے کہ عہد خدا کو پورا کرتے ہیں. ولا ینقضون المیثاق، اور میثاق کو نہیں توڑتے. منفی میں کہا تھا کہ جو میثاق کو توڑتے ہیں. والذین یصلون ما امر اللہ بہ،
اور جن رشتوں کو قائم رکھنے کا خدا نے حکم دیا ہے انہیں قائم رکھتے ہیں. ہم نے روایت پڑھی اور کہا کہ یہ رشتہ محمد و آل محمد سے رشتہ ہے اور ہمارے رشتے بھی ہیں جو صلہ رحمی ہیں آپس کے, وہ صلہ رحمی بھی اس میں شامل ہے, ماں باپ کے, بہن بھائیوں کے اور رشتہ داروں کے, تمام کے. اور اس صلہ رحمی میں اور جو محمد و آل محمد سے صلہ رحمی میں ایک فرق ہے. محمد و آل محمد سے سارا ہمیں فیض ملتا ہے, احسان ملتا ہے, انعام ملتا ہے, کرامتیں ملتی ہیں, رزق ملتا ہے, سب کچھ ملتا ہے. وہ سب دینے والے ہیں, ان سے ہم نے رشتہ رکھنا ہے, تبھی ہمیں اخروی سعادت ملے گی, وہاں جنت عدن ملے گا. لیکن رشتہ داروں میں ہو سکتا ہے ہمیں بہت سے رشتہ داروں سے صرف گالیاں ملے یا برائی ملے یا پتہ نہیں کیا ملے, اذیتیں ملے, ان سے بھی رشتہ جوڑے رکھنا ہے, نہ ان کے کمال کی وجہ سے نہیں, اللہ کے کمال کی وجہ سے, حب اللہ کی وجہ سے, اللہ کی محبت کی وجہ سے اور محمد و آل محمد کی محبت کی وجہ سے, کیونکہ یہ وہ صلہ رحمی ہے ما امر اللہ بہ ہے. میں یہ نہیں دیکھ رہا ہوں کہ یہ کیسا ہے اور میں نے اس کے ساتھ کیسا رکھنا ہے, بلکہ خدا کے حکم کے نتیجے میں. یہ دو ہو گئے. وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ, تین کہ وہ خوف خدا رکھتے ہیں. وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ, اور عاقبت اندیش ہیں, سوء حساب آخرت کا خوف رکھتے ہیں. وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ, خدا کی خوشنودی کے لیے صبر کرتے ہیں. مصیبت آ گئی ہے, مال چلا گیا, اولاد چلی گئی, اللہ کی خوشنودی کے لیے صبر کرتے ہیں. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ, نماز قائم کرتے ہیں. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً, سیکرٹلی یا اوپنلی, یا کبھی یہ اور کبھی وہ, اللہ کی راہ میں یہ لوگ انفاق کرتے ہیں. رمضان انفاق کا مہینہ ہے, رمضان میں افطاریاں دیں, رمضان میں صدقہ دیں, رمضان میں زیادہ سے زیادہ احسان کریں. آپ اگر انفاق کریں گے آپ کی عمر طولانی ہوگی, اور وہ جو آپ خرچ کر کر کے ڈاکٹر سے آپ کو نہیں ملے گا, وہ انفاق سے ملے گا. اور وہ حقیقی خوشی جو آپ کو اپنے لیے خرید کے نہیں ملتی, وہ دوسروں کے لیے خرید کر ملے گی. اور آٹھواں جو ہے وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ, نیکی کے ذریعے برائی کو دور کرتے ہیں. اس کی بھی ہم نے 4 صورتیں کی تھی. یہ 4 طرح سے ہو سکتا ہے, اور بھی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک صورت آپ نے اضافہ کر دی تھی تو 5 صورتیں ہو گئی تھی. جزاکم اللہ خیر الجزا. انشاءاللہ خدا سے دعا ہے کہ خدا ہمیں توفیق عنایت فرمائے کہ ہم رمضان میں ان خصوصیات کو جس کا خدا نے ہم سے مطالبہ کیا ہے اپنے اندر پیدا کر سکیں. ہم اپنے برائیوں کو اپنے اچھائیوں کے ذریعے دور کر سکیں. ہم اس رزق میں جو خدا نے ہمیں جس رزق سے نوازا ہے اس رزق سے انفاق کر سکیں. ہم نماز قائم کرنے والوں میں سے ہوں, ہم خود بھی نماز گزار ہوں, اپنی فیملی میں, اپنے معاشرے میں باقی لوگوں کو بھی نماز گزار بنائیں. خدا ہمیں صبر کی توفیق عنایت فرمائے. خدا ہمیں مصیبت پر صبر کرنے کی, خدا ہمیں طاعت پر صبر کرنے کی, خدا ہمیں معصیت پر صبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. خدا ہمارے دلوں میں عاقبت اندیشی ڈالے. خدا ہمارے عاقبت کو خاتمہ بخیر فرمائے. خدا ہمیں آتش جہنم سے نجات دلائے. خدا ہمارے دلوں میں خدا کا خوف ڈالے. اگر ہمارے دل میں خوف خدا ہو تو اس میں سکون آ جائے گا, اطمینان آ جائے گا. خدا ہمیں اہل بیت سے متمسک رہنے کی توفیق عنایت فرمائے. خدا ہمیں صلہ رحمی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. خدا ہمیں اس عہد کو جو خدا نے ہمیں میدان عالم زر میں, میدان الست میں ہم سے لیا, اس عہد کو پورا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. خدا اس عہد کو ہمیں پورا کرنے نبھانے کی توفیق عنایت فرمائے جو عہد رسالت مآب نے میدان غدیر میں مسلمانوں سے لی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.